ہیلو اور اس خاص معلوماتی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے واقعی پوری دنیا میں خطرے کی گھنٹی بجا رکھی ہے۔ کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ، یہ الفاظ ہم آئے دن خبروں میں سنتے ہیں نا، لیکن اس کے پیچھے اصل سائنس کیا ہے؟ اعداد و شمار دراصل ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج ہم حقائق کی روشنی میں اس پیچیدہ مسئلے کو بالکل واضح اور آسان انداز میں ڈیکوڈ کریں گے۔ تو چلیں سیدھا سب سے بڑے سوال پر آتے ہیں، کیا واقعی ہماری زمین کا وجود خطرے میں ہے؟ کیا واقعی موسم کا یہ بدلتا مزاج ہماری بقا کے لیے ایک سنجیدہ خطرہ بن چکا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا ڈائلاگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کڑوی حقیقت ہے جس نے آج دنیا بھر کے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ جس طرح کسی دور میں قدرتی آفات سے ڈائناسورز اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم انسان اپنی ہی سرگرمیوں کی وجہ سے خود کو اسی انجام کی طرف تو نہیں لے جا رہے؟ آج کے اس سفر کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، بحران کی تعریف۔ نمبر 2، گرین ہاؤس گیسز کا کردار۔ نمبر 3، اس کے تباہ کن اثرات۔ اور نمبر 4، اس مسئلے کا عملی حل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، بحران کی تعریف، یعنی موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کو سمجھنا۔ لوگ اکثر گفتگو میں ان دونوں کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ تکنیکی طور پر ان میں ایک واضح فرق موجود ہے۔ کلائمیٹ چینج ایک قدرے بڑی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے موسم کے عمومی پیٹرن میں تبدیلی آنا، جیسے سردیوں کا کم ہو جانا اور گرمیوں کا غیر معمولی طور پر طویل ہو جانا۔ لیکن گلوبل وارمنگ کا مطلب خاص طور پر ہماری زمین کے اوسط درجہ حرارت کا خطرناک حد تک بڑھ جانا ہے۔ 18ویں صدی میں جو صنعتی انقلاب آیا، اس کے بعد سے اب تک ہماری زمین کا درجہ حرارت تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے۔ اب بظاہر آپ سوچیں گے کہ یار صرف 1 ڈگری سے کیا ہوتا ہے؟ ذرا تصور کریں، اگر ہمارے نظام شمسی میں زمین سورج کے ذرا سا بھی زیادہ قریب ہوتی تو زندگی جل کر خاک ہو جاتی۔ یہ 1 ڈگری کا اضافہ دراصل پوری دنیا کے ماحولیاتی نظام کے لیے خطرے کا ایک بہت بڑا سائرن ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، گرین ہاؤس گیسز کا کردار اور یہ حرارت کو کیسے روکتی ہیں۔ اب ہم اس بحران کے پیچھے چھپے ان غیر مرئی عوامل کو بے نقاب کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ حرارت زمین کے اندر قید کیسے ہو رہی ہے۔ اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ایک شیشے کے گھر یعنی گرین ہاؤس کی مثال ذہن میں لائیں۔ ٹھنڈے علاقوں میں لوگ پودے اگانے کے لیے شیشے کے گھر بناتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ شیشہ سورج کی روشنی کو اندر تو آنے دیتا ہے، لیکن اس کی حرارت کو آسانی سے باہر نہیں نکلنے دیتا، جس سے اندر کا ماحول گرم رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زمین کا ایٹماسفیئر یعنی فضائی غلاف ان گرین ہاؤس گیسوں کا ایک قدرتی کمبل ہے۔ اگر یہ قدرتی کمبل نہ ہوتا تو ہماری زمین کا درجہ حرارت -18 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا اور یہاں زندگی بالکل ناممکن ہوتی۔ یہ گیسیں ہی ہیں جو زمین کے اوسط درجہ حرارت کو 16 ڈگری سینٹی گریڈ پر برقرار رکھتی ہیں۔ یہ قدرتی نظام بہت ہی شاندار طریقے سے کام کرتا ہے۔ سورج سے آنے والی شعاؤں میں سے زمین تقریباً 80% حرارت جذب کر لیتی ہے۔ باقی جو 20% بچتی ہے، زمین اسے واپس خلا میں دھکیلتی ہے۔ لیکن کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین جیسے گرین ہاؤس گیسز اس 20% حرارت کو راستے میں ہی قید کر لیتی ہیں۔ اب اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہماری انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے یہ غلاف ضرورت سے زیادہ موٹا ہونے لگتا ہے اور حد سے زیادہ حرارت قید کرنے لگتا ہے۔ ذرا ان حیران کن اعداد و شمار کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ 1750 یعنی صنعتی دور سے پہلے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار صرف 67 ppm تھی۔ آج یہ 365 سے تجاوز کر چکی ہے، یعنی 31% کا سیدھا اور خطرناک اضافہ۔ اور میتھین گیس، جو کہ حرارت کو قید کرنے میں ایک انتہائی طاقتور گرین ہاؤس گیس ہے، اس میں تو حیرت انگیز طور پر 149% اضافہ ہوا ہے۔ یہ کوئی قدرتی عمل نہیں ہے، یہ غیر فطری اضافہ خالصتاً ہماری اپنی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ فوسل فیولز چلانا، جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور بے قابو صنعتی ترقی، جس نے ہمارے اس قدرتی حفاظتی غلاف کو ایک سلگتی ہوئی بھٹی میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور یہیں سے ہم تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، تباہ کن اثرات اور اس کے حقیقی دنیا پر نتائج۔ یہ قید ہونے والی حرارت صرف ہوا میں موجود گیسوں کا کوئی سائنسی کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کا ہماری روزمرہ زندگی اور زمین پر بہت ہولناک اثر پڑ رہا ہے۔ 8 انچ یہ صرف ایک معمولی سا نمبر نہیں ہے۔ عالمی سطح سمندر میں اب تک 8 انچ کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گرمی کی شدت سے ہمارے وہ بڑے بڑے برفانی گلیشیئرز جو صدیوں سے جمے ہوئے تھے، اب بڑی تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اس 8 انچ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ساحلی پٹیوں کا کٹاؤ شروع ہو چکا ہے۔ کئی چھوٹے جزیرے اور ساحلی شہر مستقبل میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیاتی پناہ گزینوں کا ایک بالکل نیا عالمی بحران جنم لے رہا ہے۔ اب اگر ہم ان عالمی اعداد و شمار کو اپنے مقامی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو صورتحال مزید خوفناک لگتی ہے۔
آپ جانتے ہیں کہ قطبین کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان میں ہیں اور وہ اب تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ بارشوں کا غیر متوقع اور شدید ہونا اب معمول بن چکا ہے۔ حال ہی میں ہم نے بلوچستان اور سندھ میں تباہ کن سیلاب دیکھے جنہوں نے 250 سے زائد قیمتی جانیں نگل لی۔ کراچی میں اربن فلڈنگ کا عذاب ہم سب کے سامنے ہے، اور جیکب آباد کو ہی دیکھ لیں جہاں ہیٹ ویو نے درجہ حرارت کو 51 ڈگری سینٹی گریڈ کے ناقابل برداشت ہندسے تک پہنچا دیا۔ 51 ڈگری! بے وقت کی بارشیں فصلوں کو تباہ کر رہی ہیں، جس سے ہماری زراعت اور خوراک کی سیکیورٹی شدید خطرے میں ہے۔ اور یہ وارننگ ذرا غور سے سنیں۔ ماہرین کے مطابق 2050 تک جانوروں کی 18% انواع اور پودوں کی 35% انواع مکمل طور پر معدوم ہو سکتی ہیں۔ مکمل طور پر ختم۔ یہ صرف ہم انسانوں کی بقا کا مسئلہ نہیں رہا، یہ ہماری پوری حیاتیاتی تنوع یعنی بائیو ڈائیورسٹی کے لیے ایک ریڈ الرٹ ہے۔ گرمی بڑھنے، جنگلات کے کٹنے اور سمندروں کے تیزابی ہونے کی وجہ سے ہزاروں جانور اور پودے اپنے قدرتی ماحول سے محروم ہو رہے ہیں۔ ہم اپنا ہی ایکو سسٹم اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔ چوتھا اور آخری حصہ، حل کیا ہے اور اس امید کو عمل میں کیسے بدلنا ہے؟ کیا واقعی سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ بالکل نہیں۔ مایوسی سے نکل کر اب ہم ان حقیقی اقدامات کی بات کریں گے جنہیں اپنا کر انسانیت اس بگاڑے ہوئے نظام کو واپس ٹھیک کر سکتی ہے۔ اگر ہم عالمی سطح پر ہونے والی سنجیدہ کوششوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 1997 کا کیوٹو پروٹوکول ایک بڑی کوشش تھی جس میں زہریلی گیسوں کے اخراج کو لازمی کم کرنے پر زور دیا گیا۔ حالانکہ بڑے ممالک کی ہچکچاہٹ اس میں ایک رکاوٹ رہی۔ پھر 2007 کی جنیوا کانفرنس سے ہوتے ہوئے ہم 2015 کے تاریخی پیرس معاہدے تک پہنچے۔ اس معاہدے میں 195 ممالک نے ایک پیش پر آ کر یہ متفقہ عزم کیا کہ ہم گلوبل درجہ حرارت کے اضافے کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھیں گے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا سنگ میل ہے۔ تو بحیثیت ایک معاشرہ ہمیں عملی طور پر کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں فوری طور پر کوئلے اور تیل جیسے فاسل فیولز کو چھوڑ کر شمسی اور ہوا کی توانائی یعنی رینیویبل انرجی کا رخ کرنا ہوگا۔ دوسرا، ہمیں بڑے پیمانے پر جنگلات لگانے ہوں گے، کیونکہ درخت وہ واحد قدرتی مشین ہے جو ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر سکتے ہیں۔ زراعت میں ایسے جدید طریقے اپنانے ہوں گے جن میں پانی کم ضائع ہو اور پیداوار بہتر ہو۔ اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کے استعمال کے درمیان توازن لانا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں زمین کے وسائل لامحدود نہیں ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا۔ اگر ارادہ سچا ہو تو عمل بالکل ممکن ہے۔ ہمیں اپنے مقامی سطح پر ہونے والے اقدام کو سراہنا ہوگا۔ بلین ٹری سونامی اور گرین پاکستان جیسے بڑے منصوبے اس بات کا عملی ثبوت ہیں کہ بڑے پیمانے پر شجرکاری کے ذریعے ہم گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے اس عالمی چیلنج میں اپنا بھرپور حصہ ڈال سکتے ہیں۔ جنگلات کی بحالی سے نہ صرف کاربن کے اخراج میں کمی آئے گی بلکہ ہماری اپنی مقامی آب و ہوا میں بھی نمایاں بہتری آئے گی۔ ہم اپنے اس معلوماتی جائزے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیسی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا ہمیں انہیں ایک ایسی بنجر اور گرم زمین دینا چاہتے ہیں جہاں سانس لینا اور جینا محال ہو، یا ایک سرسبز، متوازن اور خوبصورت کرۂ ارض؟ فیصلہ اور عمل دونوں ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس جائزے میں ہمارے ساتھ جڑنے کا بے حد شکریہ۔ اس موضوع پر ضرور غور کیجیے گا، اور اگلی مرتبہ تک کے لیے اپنا اور اپنے ماحول کا بہت خیال رکھیے۔